بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی ٹیچر مس مہوش سکندر علی. اور بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. بیٹا آج ہم لیکچر نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں, جس میں ہم سبق ناممکن سے ممکن کا سفر جو ہے اس کا مکمل جو ہے وہ آج پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. آغاز میں پہلے ہم دیکھیں گے اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں, ہم یہ سبق کیوں پڑھ رہے ہیں. اس میں اس کا پہلا مقصد جو ہے وہ ہے رائٹ برادران کے بارے میں جان سکیں کہ رائٹ برادران کون تھے, یہ دونوں بھائی کون تھے اور انہوں نے کون سے کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے. دوسرا مقصد اس کا یہ ہے ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں کہ ہوائی جہاز کیسے ایجاد ہوا. تیسرا مقصد مختلف واقعات, سیر, تقریبات, تہواروں کا احوال جان سکیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا اس کے خاص الفاظ دیکھیے. تجسس, تلاش, جستجو. نمبر 2 تقویت, طاقت, پاور. نمبر 3 شرمندہ تعبیر, عملی شکل پانا. نمبر 4 رجحان, رغبت. نمبر 5 ایئر میوزیم, ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ سے متعلق مختلف چیزیں رکھی گئی ہوں. یہ تھے خاص الفاظ کے معنی. اب ہم ریڈنگ کی طرف آئیں گے بیٹا, تو اپنی کتابوں پہ آ جائیں. کتاب کا صفحہ نمبر, اپنی کتاب پہ آئیں, صفحہ نمبر 28 کھولیے. جی, انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی. وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا. فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے, مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا. امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی. جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا. ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے. لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ. ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا. اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا. یہ دونوں جو ہیں ریاستیں ہیں. دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے. وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے. وہ ایک ساتھ رہتے تھے, ایک ساتھ کھیلتے, ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے. وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے. رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے. ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں. وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں. خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں. وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں. آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں. گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا. 2 لائبریریاں موجود تھیں. ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا. مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا. پرواز جو ہوتی ہے نا بیٹا, پرواز جب ہوئی تو اس کے مطالعے, پروازوں کے متعلق مطالعہ کرنا, وہ اس کے بارے میں ہی پڑھتے رہنا. تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد بھی ایسی خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی فضا میں اڑیں.
ہم بھی فضا میں اڑیں. تو بیٹا ان میں بھی جو ہے وہ یہ جستجو اور یہ لگن پیدا ہوئی کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہم بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑیں. 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے آیا. یہ کاغذ، بانس اور کاک کا بنا ہوا کھلونا تھا. اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا. اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا. اس کا سائز انسانی ہاتھ کے مساوی تھا. اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا. بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے ہی موجود تھی. اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی. یہ خواہش مزید وہ ان کے دل میں ابھرنے لگی کہ وہ فضا میں اڑیں. دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ ساتھ کھیلتے رہتے. یہ کھیل ان کو بہت بھایا. جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا. انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا. کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجا. وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے. بلاخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے. پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہیں. 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. وہ اپنے بنائے گئے پرنٹنگ پریس پر اخبار چھاپتے. 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی. 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس سے بھی رائٹ برادران کی حوصلوں کو تقویت ملی. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا شرمندہ تعبیر عملی شکل پانا یعنی مکمل ہونا. 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. یہ 17 دسمبر کی بات ہے کہ 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں ان کا بنایا ہوا جہاز جو تھا وہ 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں رہا. اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے. وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے. 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اسے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا. اس نے کیا کیا؟ 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا. ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی. جن دنوں ولبر فرانس میں تھا آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی. ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی. امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے. بہت زیادہ شہرت ہو گئی ان کی. وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی کہانیاں چھپنے لگیں. وہ ہیرو بن چکے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے چلتے. لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ شہرت نہیں چاہتے تھے. ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے. انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا. ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا.
بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلاتا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ تو یہ تھی بیٹا ناممکن سے ممکن کا سفر، رائٹ برادران، ٹھیک ہے۔ یہ تھے دو بھائی، ولبر رائٹ اور آلبرٹ رائٹ۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ چلیں سوالات جو ہیں پہلے ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کیا تھے، پھر ہم اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشقی سوالات، اپنے نوٹس کے صفحہ نمبر 25 پہ آ جائیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ جواب، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں بھی پرندوں کی طرح فضا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ سوال نمبر 2، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ سوال نمبر 4، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب، بچپن کے ماحول سے رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا اور لگاتار محنت سے وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوال نمبر 5، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کہ آپ نے کیا سیکھا اس سے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ جی جواب دیکھیے، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ جواب، رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں اور مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ سوال نمبر 7، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب دیکھیے، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر اس لیے نہ اڑ سکا کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ پرواز نہیں کر سکا۔ تو یہ تھے بیٹا سوالات کے جوابات۔ اب ہم آئیں گے سلیس کی طرف اور سلیس کا پیراگراف کریں گے۔ تو بیٹا جان لیجئے کہ سلیس کا پیراگراف اسی سبق میں سے ہی لیا گیا ہے اور اسی سبق کا ہی کوئی ایک پیراگراف ہے جس میں آپ نے مشکل جو الفاظ ہیں اس کی جگہ آسان جو ہے میننگ جو ہے وہ لانے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے مشکل کون سے الفاظ ہیں اور کس طرح سے ہم آسان لا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پرنٹنگ جو پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے پرنٹنگ پریس کو انڈرلائن کریں، اس کے اوپر نمبر 1 لکھیے۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ پریس کو انڈرلائن کریں، اس کے اوپر نمبر 2 لکھیں۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں
جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کی حوصلوں کو تقویت ملی، اس کو نمبر 4 دیجئے، انہوں نے سوچا کہ انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اب یہ پوری جو لائن ہے اس کو نمبر 5 دیجئے، یہ آخری جو لائن ہے اس کو نمبر 5 دیجئے۔ جی اب بیٹا سبق کا عنوان ہے، سبق کا عنوان جو ہے اس میں آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے کہ یہ سبق کون سا ہے۔ ناممکن سے ممکن کا سفر، بیٹا یہ پیپر میں 1 نمبر کا آتا ہے، اس لیے آپ نے دھیان سے جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھنا ہے، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ اب آئیے آسان پیراگراف کی طرف۔ 1899 میں ویلبر کی مدد سے آرول نے ایک چھاپا خانہ بنایا۔ اب پرنٹنگ پریس کی جگہ چھاپا خانہ آ گیا ہے، چھاپا خانہ کے اوپر نمبر 1 لکھیے۔ چھاپا خانہ بنایا اور اپنے بنائے ہوئے چھاپا خانہ میں اخبار چھاپنے لگے۔ چھاپے خانے میں کے اوپر نمبر 2 لکھیے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اب یہ بات جو ہے یہ آپ نے خود سے اضافہ کیا ہے اس پیراگراف میں، اس کو ایڈ کیا ہے، اس کے اوپر پلس کا نشان لگائیں، جمع کا نشان لگائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات ٹیچر نے ایڈ کروائی ہے۔ پلس کا نشان لگائیں اس کے اوپر۔ 4 سال بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک جرمن ہواباز نے گلائڈر اڑانے کی کوشش کی اور وفات پا گیا۔ وفات پا گیا کے اوپر نمبر 3 لکھیے۔ جب رائٹ برادران کو اس کا پتہ چلا تو ان کے اس خیال نے زور پکڑا۔ اب تقویت ملی، خیال نے زور پکڑا۔ اب آپ خیال نے زور پکڑا کے اوپر نمبر 4 لکھیے اور آگے پوری لائن کو جو ہے انڈر لائن کریں، یہ آخری لائن کی جگہ پر آئی ہے اور اس کے اوپر نمبر 5 لکھیے کہ انسان اگر ہمت کرے تو فضا میں اڑنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور انسان اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کا آسان پیراگراف۔ آپ نے مشکل لفظ کی جگہ آسان لفظ جو ہے وہ آپ لے آئے ہیں، اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں سلیس۔ تو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے مشکل لفظ کی جگہ آسان لفظ لے کے آنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے تاکہ آپ پیپر میں جو ہے پورے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ سبق کا عنوان جو ہے اس کا 1 نمبر ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ جو بھی آپ سبق کا پیراگراف پیپر میں آپ کو آئے گا آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کس سبق میں سے آ گیا ہے اور پھر آپ نے اس کا عنوان لکھنا ہے۔ اب آئیں بیٹا عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ یہ ہے آپ کی تفہیم۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم ایک پیراگراف ہوتا ہے جس میں ہم پیراگراف کو اچھی طرح پڑھتے ہیں اور پیراگراف کے اندر ہی سوالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں، تو ہم پیراگراف میں سے ہی تلاش کر کے سوالات کے جوابات ہم جواب دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا، آپ نے پیراگراف کو دیکھنا ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں پیراگراف۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز ہی گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ یہ تھا بیٹا پیراگراف۔ اب جو ہم سوالات پڑھنے لگے ہیں ان کے جوابات اس پیراگراف میں ہی موجود ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1،
پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی؟ جواب، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں فضا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ سوال نمبر 2، امریکی فوج جہاز بنانے کی کوشش میں کب کامیاب ہوئی؟ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ سوال نمبر 3، کس امریکی اخبار نے اڑنے والی مشین بنانے کے لیے ایک لمبا عرصہ متعین کیا؟ جواب، نیو یارک ٹائمز نے اڑنے والی مشین بنانے کے لیے ایک لمبا عرصہ متعین کیا۔ سوال نمبر 4، ان امریکی سائنسدانوں کے نام لکھیں جنہوں نے اڑنے والی مشین ایجاد کی۔ جواب، ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ سوال نمبر 5، عبارت کیا ہے؟ یہ پیراگراف جو ہے یہ عبارت ہے، اس کو عبارت کہتے ہیں۔ عبارت کا مناسب عنوان لکھیے۔ تو آپ نے اس کا مناسب جو ہے عنوان لکھنا ہے۔ دیکھیے، جہد مسلسل کامیابی کی ضمانت ہے یا ناممکن سے ممکن کا سفر۔ جی بیٹا، اس کے MCQs کی طرف آئیے۔ پہلا MCQ دیکھیے، امریکی فوج ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کا جواب ہے 1903۔ جی آپشن ٹھیک ہے، ٹک لگا لیجئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جہاز بنانے کی کوشش میں لگ سکتے ہیں 10 لاکھ سے 1 کروڑ سال۔ نمبر الف جو ہے آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آئیے، ولبر رائٹ پیدا ہوئے 16 اپریل۔ جیم آپشن 1867 1867 کو، 16 اپریل 1867 کو۔ جیم آپشن ٹھیک ہے اس میں۔ چوتھے MCQ کی طرف آئیے، ولبر رائٹ امریکی ریاست ڈیش میں پیدا ہوئے، انڈیانا، بے آپشن۔ نمبر 5، ولبر رائٹ اور آلور رائٹ دونوں ڈیش تھے، بھائی تھے۔ جیم آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر 6، آلور رائٹ پیدا ہوئے 19 اگست 1871 کو، بے آپشن ٹھیک ہے۔ 7ویں MCQ کی طرف آئیے، رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 4 برس کا، دال آپشن ٹھیک ہے۔ 8واں MCQ دیکھیے، رائٹ برادران کے والد تھے پادری، دال آپشن۔ نمبر 9، رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی۔ نمبر 10، رائٹ برادران کے والد کا نام تھا ملٹن رائٹ۔ نمبر 11، رائٹ برادران کی والدہ ماہر تھیں سائنس اور ریاضی میں، بے آپشن۔ نمبر 12، 1878 میں ملٹن رائٹ نے اپنے بیٹوں کو لے کر دیا ایک کھلونا ہیلی کاپٹر، دال آپشن۔ 13 نمبر، 1999 میں آلور نے ولبر کی مدد سے ڈیزائن کیا ایک پرنٹنگ پریس، جیم آپشن۔ نمبر 14، لمحہ کی جمع ہے، جیم آپشن لمحات۔ 15 نمبر، مساوی کا مترادف ہے برابر، مترادف کہتے ہیں ہم معنی کو، برابر۔ نمبر 16، ہواباز کے معنی ہیں ہوا سے کھیلنے والا، جیم آپشن۔ نمبر 17، کامیاب کا متضاد ہے، جیم آپشن ناکام، متضاد کہتے ہیں الٹ کو، کامیاب ناکام۔ نمبر 18، ہوائی جہاز خریدنے پر آمادگی ظاہر کی، بے آپشن فرانسیسی کمپنی نے۔ 19 نمبر، رائٹ برادران نے سائیکل کی دکان کھولی، جیم آپشن 1892 میں۔ نمبر 20، جرمن ہواباز ڈیش جہاز اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، گلائیڈر، جیم آپشن۔ نمبر 21، دونوں بھائیوں نے جہاز اڑانے کا کامیاب تجربہ کیا، 17 دسمبر 1903، پہلا ہی آپشن ٹھیک ہے اس کا۔ نمبر 22، ولبر رائٹ کا انتقال ہوا 1912 میں، دال آپشن۔ اور آخری ہمارے پاس MCQs ہے، آرول رائٹ کا انتقال ہوا 1948 میں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھے آپ کے MCQs، آپ نے اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی مشق کرواؤں گی اور اگلا سبق بھی پڑھاؤں گی۔ امید کرتی ہوں
کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی کریں گے تاکہ آپ کی پیپرز کی تیاری ہو جائے اور آپ اچھے نمبر لیں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے اچھی سے تیاری کرنی ہے, آپ کو وقت مل گیا ہے تو یہ آپ کے لیے غنیمت ہے. تو بیٹا آپ نے اچھی سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اچھے گریڈ لے سکیں. شکریہ.